الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ ہم نے ایمان لانے کا اقرار کیا ہے اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر. یہ ہمارا زبانی دعویٰ ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں آخرت کے دن کا، کہ آخرت کے دن پر ہمارا یقین ہے، ہم نے اس پر ایمان لایا ہے. لیکن آج ہمارے اندر جو بگاڑ ہے وہ آخرت کا اقرار تو ہے ہماری زبان سے، لیکن اس کا استحضار، اس پر یقین اور اس کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے اندر بگاڑ ہے. آخرت کا استحضار اور اس کا یقین، اس کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارے اندر سدھار آ جائے گا. آخرت کا یقین اور اس کا استحضار آئے گا کیسے؟ جتنا زیادہ آخرت کو ہم پڑھیں، سنیں، اس کا تذکرہ کریں، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، تو اس کے لیے اس کا جو ہے استحضار ہمارے اندر پیدا ہوگا، آخرت کا یقین ہمارے اندر بڑھے گا. لیکن اگر آخرت کا استحضار اور اس کا یقین اور اس کی جانکاری ہمارے اندر نہ ہو تو ہم جس طرح غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح ہماری زندگی تو گزر رہی ہے، گزرتی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیوں فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے، ہمارا آپ کا نہیں. ہمارا آپ کا کمنٹ تو کچھ اور ہے علماء کے بارے میں، لیکن اللہ کا کمنٹ قرآن میں ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سب سے زیادہ جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں. علماء کسے کہتے ہیں؟ علماء جاننے والا. جو اللہ کو جانے گا وہ اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کی معرفت کو پائے گا وہ اللہ سے ڈرے گا. اسی لیے اس کا مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس علماء کے اندر خدا کی خشیت نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک علماء میں سے نہیں ہیں. جس کے دل میں خدا کا ڈر نہ ہو وہ دنیا میں تو علماء ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ علماء نہیں ہیں. اس لیے کہ علماء کی خاص صفت ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ بندوں میں ڈرنے والے ہیں. ایک ڈی ایم سے، ایک پولیس سے، ایک کمشنر سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں اس کا پاور ہے، اس کے پاس پاور ہے وقتی طور پر. اگر ہم اس سے ٹکرائیں گے، اس سے مقابلہ کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا. لیکن آج اللہ کا پاور کا یقین ہمارے اندر نہیں ہے کہ اللہ کتنے سپر پاور ہیں، اللہ کی کتنی طاقت ہے، اللہ کتنے زبردست پکڑ والے ہیں. اس کا استحضار
اللہ کتنے زیادہ حساب لینے والے ہیں اپنے بندوں سے، اس کا استحضار اور یقین ہمارے ذہن و دل و دماغ میں نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا دوں، اکبر بادشاہ کا ہے۔ پہلے زمانے کے بادشاہ بڑے لطیفہ انگیز ہوتے تھے، بڑے لطائف کے مزاج رکھتے تھے، اور شعر و گوئی اور قصہ کہانی کی مجلسیں لگاتے تھے۔ اس نے اعلان کیا اکبر بادشاہ نے کہ فلاں دن ہمارے ہاں مجلس لگے گی شعر و شاعری کی، کو بہترین کوئی شعر سنائے گا تو اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔ ایک دیہاتی بھی تیار ہوا، گاؤں کا رہنے والا، گاؤں کے عام طور سے زیادہ واقف نہیں ہوتے، آداب اور احترام کے نہیں واقف ہوتے ہیں، اور دھڑلے سے جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں دیہاتی لوگ۔ اس نے شعر تیار کیا، اور شعر تیار کر کے وہاں پہنچا مقررہ دن پہ مجلس میں، تو وزیر نے پوچھ بیٹا اچھا تم بھی آئے ہو شعر سنانے کے لیے؟ اچھا بڑے بڑے لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں، تم دیہات کے رہنے والے، تم بھی شعر سنانے آئے ہو؟ کہاں یا تیاری کر کے آئے ہیں؟ کیا شعر تیار کر کے لائے ہو؟ تو اس نے سنایا، چٹکلا امیز ہے یہ واقعہ لیکن عبرت انگیز ہے۔ اس نے دیہاتی نے جو شعر تیار کر کے لایا تھا وہاں سنانے کے لیے لوگوں کو، اس کا شعر تھا ہرے ہرے پتوا میں لال لال پھل، اکبر شاہ گیدی خر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ برگد کا پیڑ ہرا ہرا پتا، اس کے اندر لال لال چھوٹا چھوٹا پھل لگتا ہے، اور آگے جو دوسرا مصرع اس نے جوڑا اکبر شاہ گیدی خر، اکبر بادشاہ جو ہمارے بادشاہ ہیں یہ بالکل تر و تازہ موٹا گدھا ہیں۔ اس نے شعر بنایا اپنے اعتبار سے، دیہاتی تھا۔ اب وزیر کے کان کھڑے ہو گیا کہ اگر یہ شعر پیش ہو گیا تو بادشاہ تو بالکل غصے میں باولا ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ایسا ہے کہ آپ دوسرا مصرع تبدیل کر دیجئے، دوسرا مصرع لگا لیجئے اکبر شاہ بہرو پر، یعنی بڑے سخی ہیں، بڑے پیسہ لٹانے والے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، یہ مصرع جوڑ لیجئے۔ مصرع تو لے لیے، وہاں جب سنائے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پکڑ لیے کہ ارے یہ ایک دیہاتی اس طرح کا مصرع نہیں کہہ سکتا ہے، یہ اس کا مصرع نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ وہیں سے وہ ماں بہن کی گالی دے کر کے وہ دیہاتی کہنے لگا کہ ہم تو اپنا مصرع صحیح بنا کے لائے تھے، یہ فلاں آپ کے وزیر نے ہمارے مصرے کو بدل دیا ہے۔ بادشاہ کی طرف سے آرڈر، وہی مصرع جو بنا کے تم لائے وہ سناؤ۔ تب اس نے سنایا۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے بارے میں جو وہ جانتا ہے، جتنی جانکاری اس دیہاتی کے اندر ہے، اسی اپنی جانکاری کے اعتبار سے اور اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ مصرع بنایا کہ دیہاتیوں کے یہاں کیا ہے، گدھا بہت قیمتی چیز ہوتا ہے، گدھے سے وہ اپنا کام لیتے ہیں، گدھے سے بہت زیادہ جو ہے اپنے فائدہ اٹھاتے ہیں دیہاتی لوگ۔ تو وہ سمجھا کہ بادشاہ بھی بڑے فائدہ مند ہیں، بڑے کام آنے والے ہیں لوگوں کے، تو اس نے گدھے سے جوڑ دیا۔ تو جو جیسا جانے گا، یہ مثال یہ عبرت کے لیے واقعہ سنایا گیا ہے کہ جو جس کے بارے میں جتنا یقین رکھے گا، جانے گا، اس کے بارے میں جانکاری ہوگی، اسی اعتبار سے اس کی تیاری وہ کرے گا۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کے حساب لینے کی اس قدرت، اس کا استحضار ہمارے ذہن و دل و دماغ میں نہیں رہ گیا، اس لیے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں خوف کھاتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارے اندر سدھار آ جائے، جتنے بگاڑ ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جھنجھوڑا، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ، قیامت آخرت کا دن بہت ہی عظیم چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ آخرت کے دن کو یاد کرتے تھے، اس کا مذاکرہ کرتے تھے، ہر وقت اپنی زبانوں سے اس کو بولتے رہتے تھے، اس وجہ سے اس کا استحضار رہتا تھا، اس کی تیاری اور اس کے فکر میں رہتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں اس کا یقین تھا، بیٹھا ہوا تھا، اس لیے اس کی فکر میں رہتے تھے۔ یہاں تک کہ بچے لوگ بھی، ان کے دل و دماغ میں بھی اس کا، بچوں کے دل و دماغ میں اس کا استحضار رہتا تھا۔ ایک بچے کا واقعہ ہے، اس کے باپ کہنے لگے کہ بیٹا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، فلاں کے باغیچے میں ہم پھل توڑ کر کے لاتے ہیں، یہاں تم راستے میں کھڑے رہو، کوئی آئے گا تو وہیں سے آواز دینا، ہم بھاگ آئیں گے فوراً۔ اب باپ تو گیا پھل توڑنے باغیچے میں، اور لڑکے کو وہاں کھڑا کر دیا۔ جب وہ پھل توڑنے لگا تو لڑکا چلانے لگا، یا ابی احد یرانا، یا ابی۔ باپ آیا بھاگ کر کے کہ کوئی آ رہا ہے، تو دیکھا کوئی نہیں ہے، تو باپ نے پوچھا بیٹے سے، بیٹا کس کو دیکھ کر کے تم مجھے آواز لگائے ہو کہ کوئی آ رہا ہے، ابا مت توڑو پھل۔
تو لڑکا بہت پہنچا ہوا تھا اللہ کے ہاں. وہ لڑکے کی اس کے اندر آخرت کی کتنی فکر تھی. پہلے بچوں میں کتنی فکر ہوتی تھی. اس بچے نے بہترین جواب دیا کہ میرے ابا جان کوئی نہیں یہاں دیکھ رہا ہے لیکن اوپر والا خدا تو دیکھ رہا ہے کہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں. کسی دوسرے کی چیز کی دوسری امانت کو آپ لے رہے ہیں. خدا تو دیکھ رہا ہے. خدا کا یقین, خدا کا استحضار بچوں کے اندر پایا جاتا تھا. ایک بادشاہ بہت پہلے بہت نیک گزرے ہیں. مکران کوئی علاقہ تھا, اس کے بادشاہ تھے وہ وہاں کے. وہ اپنی فوج لے کر کے سیر و تفریح کے لیے جنگل گئے. ان کی فوج کے کچھ لوگوں نے ایک بوڑھی کا گھر تھا, بوڑھی عورت کا گھر تھا راستے میں, اور اس کی بکریاں تھیں. ایک بکری کو اٹھائے اور سب ذبح کر کے کھا گئے, چٹ کر گئے. اب بوڑھی عورت پریشان, ایک تو غریب عورت, اور اس کی بکری کو بادشاہ کے لوگوں نے کھا لیا. اب وہ راستے میں ایک پل پڑتا تھا, واقعہ لکھا ہے, ایک اس پل پہ جا کر کے وہ بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی کہ بادشاہ کا گزر اس راستے سے تو ہونا ہی ہونا ہے, گزریں گے کبھی واپس جائیں گے جب, تو اس سے گزریں گے اس پل سے. وہ وہیں کھڑی ہو کر کے انتظار کرنے لگی. جب بادشاہ اپنے لوگوں کو سیر و تفریح کر کے گھوم پھر کر کے واپس جانے لگے, اس پل پہ جب پہنچے تو بوڑھی عورت رونے لگی اور آواز لگانے لگی, بادشاہ سن لو, میرے ساتھ انصاف کرو. بادشاہ جب اس کی آواز کو سنے تو اپنے گھوڑے سے اتر آئے اور اتر کر کے اس عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا تم کہہ رہی ہو. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بادشاہ میرے ساتھ تم اسی پل پہ انصاف کرو گے یا پل صراط پر انصاف ہوگا ہمارا آپ کا. بادشاہ چونک گیا. نیک بادشاہ تھا, بہت اللہ والا تھا. وہ چونک گیا, کانپنے لگا یہ سن کر کے جیسے پل صراط کا نام اس کے سامنے لیا گیا. آج ہمارے سامنے قبر کا نام لیا جاتا ہے, حشر کا نام لیا جاتا ہے, دوزخ کا نام لیا جاتا ہے, بڑی بڑی سزائیں بتائی جاتی ہیں, لیکن کوئی فرق اثر نہیں پڑتا ہے, اس لیے کہ اس کا یقین اور استحضار ہی ہمارے ذہن و دل و دماغ سے ختم ہو گیا ہے. تو کہاں اثر پڑے. ہم تو دنیاوی کاموں میں اتنے مست ہو گئے ہیں, دنیاوی چیزوں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ سب کچھ ہم دنیا ہی کو سمجھ رہے ہیں. اس وجہ سے آخرت کی کوئی بھی چیز بتائی جاتی ہے تو کوئی اثر ذہن و دل و دماغ پر نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ بادشاہ چونکہ بہت اللہ کا بہت قریبی تھا, وہ جیسے ہی اس کے سامنے پل صراط کا نام لیا گیا وہ کانپنے لگا اور کہنے لگا, اماں جان کیا تمہارے ساتھ پیش آیا ہے. ہم انصاف اسی پل پر کریں گے, اس لیے کہ ہمارے اندر وہ سکت نہیں ہے, وہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پل صراط پر ہمارا اور آپ کا انصاف ہو سکے. ہم اس سے بہت ڈرتے ہیں, یہی جو کچھ ہونا ہو جائے. تو اس بوڑھی عورت نے اپنا انصاف لیا, بتایا کہ ہماری بکری کو آپ کے لوگ کھا گئے ہیں. فوراً جو ہے حکم ہوا کہ مالی خزانے فوراً جو ہے ہمارے ذاتی خزانے سے اس بوڑھی عورت کی مدد کی جائے. آخرت کی فکر رکھنے والے ہمارے کتنے بڑے بڑے واقعات ہمارے اکابرین کے, ہمارے بڑوں کے گزرے ہیں, کتنی فکر رکھتے تھے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دکان پہ گئے سامان لینے کے لیے. دکاندار نے کہا کہ جو آپ پیسہ لائے ہیں یہ پیسہ بہتر نہیں ہے, یہ نقلی پیسہ ہے. جیسے آج کے زمانے میں نوٹ نقلی اور اصلی, اس زمانے میں جو سکہ چلتا تھا وہ کھوٹا اور کھرا چلتا تھا. دکاندار نے کہا یہ آپ کا سکہ جو ہے کھرا نہیں کھوٹا ہے, خراب سکہ ہے. وہ فوراً وہیں دھام سے گرے, بے ہوش ہو گئے اور رونے چیخنے چلانے لگے. جب ہوش میں آئے تو دکاندار نے کہا کہ آپ یہ صرف ہم نے کہہ دیا کہ یہ پیسہ آپ کا جو لائے سامان لینے کے لیے آئے ہو یہ کھوٹا سکہ, اتنا اثر ہوا آپ کے اوپر کہ رونے لگے. ارے ہم فری ہم دے دیں گے آپ کو سامان, آپ روتے کیوں ہیں, آپ اتنا جو ہے اثر کیوں لیتے ہیں اپنے اوپر. ہم فری سامان دے دیں گے آپ کو, پیسہ بعد میں ادھار دے دیں گے. وہ اللہ والے تھے جو سامان لینے کے لیے گئے تھے. وہ کہنے لگے کہ مجھے اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا پیسہ ہمارا سکہ کھوٹا ہے, بلکہ میں یہ سوچ کر کے رونے لگا ہوں, یہ سوچ کر کے میں تڑپ رہا ہوں کہ آج میں ایک سکہ سامان لینے کے لیے دکان پہ آیا ہوں اور آپ نے کہا کہ یہ تمہارا سکہ نہیں چلے گا, سامان نہیں ملے گا, ایک کھوٹا سکہ ہے, اور اس طرح سے آپ نے مجھے بتایا کہ یہ سکہ کھوٹا ہے آپ کا.
کہیں ہم اللہ کے سامنے مرنے کے بعد جب پیش ہوں تو اللہ بھی کہہ بیٹھیں کہ یہ تم اعمال کر کے آئے ہو، یہ تمہارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ قبول کر لیے جائیں، تمہارے یہ جو عمل ٹوٹے پھوٹے ہیں، یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال میں بھی تمہارے اندر ریاکاری، نام و نبوت، شہرت، کوئی اور مطلب پرستی تھی، اور اس طرح سے تم خالص پیور ہمارے لیے عمل کوئی کر کے نہیں آئے ہو، کہیں اللہ کے سامنے بھی ہمارے اعمال نہ دھتکار دیے جائیں۔ یہ خوف اور یہ اس طرح کا یقین اور استحضار اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پہلے ہمارے بڑے لوگوں میں یہ موجود تھا، اس وجہ سے وہ آخرت کی تیاری بھی کیا کرتے تھے۔ اسی جیسا ایک واقعہ اور بھی ہے، ایک دکاندار، اللہ والے تھے، دکانداری بھی کرتے تھے، اللہ والے بھی تھے۔ ان کے پاس کوئی بھی کسٹمر آتا تھا، جیسا بھی سکہ لاتا تھا وہ سارا سکہ رکھ لیتے تھے، اس کو سامان دے دیتے تھے۔ اس میں کوئی اچھا سکہ لاتا تھا اس کا بھی لے لے، بیکار جو ہے سکہ کھوٹا لے کر کے آتا تھا اس کا بھی لے لیتے تھے، اور سب کا سکہ لے کر کے اور سامان کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتے، واپس نہیں کرتے تھے، سب کو سامان دیتے تھے۔ ان کے مرنے کا جب وقت قریب ہوا تو وہ کھوٹے سکے الگ ایک جھولی میں رکھتے تھے، چونکہ وہ الگ کسی کو دے نہیں سکتے تھے، کسٹمر سے لے لیتے تھے، الگ رکھ لیتے تھے اس کو۔ جب مرنے کا وقت آیا تو وہ کھوٹے سکے کو منگا کر کے اپنے سامنے رکھ کر کے وہ گریہ وزاری کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے معافی مانگنے لگے، رونے لگے کہ یا الہ العالمین، میرے مرنے کا وقت قریب ہے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے میں وہ عمل کو پیش کر سکوں، ہمارے پاس بہت ہی ٹوٹے پھوٹے کھوٹے عمل ہیں، کسی طرح سے جو کچھ ہو پایا ہے، یا الہ العالمین، آپ کے بندے بھی ہمارے پاس دکان پہ کھوٹے سکے لایا کرتے تھے، آپ کے بندہ ہونے کے ناطے میں کسی کسٹمر کو مایوس نہیں لوٹاتا تھا، کسی کو واپس نہیں بھیجتا تھا، آج ہم بھی آپ کے پاس جیسا کچھ عمل لے کر کے پہنچ رہے ہیں یا الہ العالمین، جیسا کہ ہم نے آپ کے بندوں کو واپس نہیں کیا، آج ہمیں بھی مایوس نہ کریے گا۔ اس طرح سے گریہ وزاری کے ساتھ ان کھوٹے سکوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ ہمارے بڑوں کے واقعات ہیں، کیسے کیسے واقعات اور کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں کہ آخرت کا استحضار ان کے اندر ہر وقت موجود ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اندر سدھار تھا، وہ برائیوں سے بچتے تھے۔ یہ قیامت کی ہولناکی اور آخرت کا دن کوئی معمولی نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، دنیا کو فوکس نہیں کیا ہے، آخرت کو فوکس کیا ہے، آخرت کو اہمیت دی ہے قرآن نے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو تم لوگ ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ جہاں جتنا رہنا ہے اتنا ہی اس کی تیاری کی جائے، دنیا میں ہمیں جتنا رہنا ہے اتنی ہی اس کے لیے کوشش کریں، اور جتنا ہمیں زیادہ رہنا ہے، مرنے کے بعد ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے ہمیں زیادہ تیاری کرنی چاہیے بالمقابل دنیا کی تیاری کے۔ کتنے واقعات پیش آئے، قرآن نے ان کو بیان بھی کیا، لیکن کسی کو اہم نہیں اللہ نے فرمایا، قرآن میں کہیں اہمیت اس کو نہیں دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ بھیجے گئے، یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، اس کو واقعے کو قرآن نے بیان تو کیا لیکن اہم نہیں بتلایا کہ یہ بہت اہم خبر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک اللہ کی طرف لوگوں قوم کو بلاتے رہے، اور طوفان نوح میں پوری دنیا کو تباہ کر دیا گیا، پوری دنیا کو ختم کر دیا گیا طوفان نوح میں۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی، اتنا بڑا واقعہ تھا، قرآن نے بیان کیا، لیکن اس کو اہم نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود کی سلگائی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو پیش کر دیے، سمجھوتا نہیں کیے، اس سے صلح نہیں کیے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، قرآن میں اس واقعے کا بھی تذکرہ ہے، لیکن قرآن نے یہ اہم نہیں بتلایا کہ بہت کوئی اہم چیز تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں
سینے میں ڈال دیا اور پھر مصر کے جیل خانے میں کئی سال وہاں گزارے. یہ اہم واقعہ پیش آیا، لیکن اس کو بھی قرآن نے اہم واقعہ نہیں بتلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے ظلم و ستم سے سہتے رہے اور فرعونیوں سے سمجھوتا نہیں کی بلکہ اللہ کی طرف بلاتے رہے، یہاں تک کہ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور سب کے سب فرعونی لوگ دریائے نیل میں ڈوب کے غرق ہو گئے. فرعون کی لاش ڈیڈ باڈی آج بھی مصر کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، دکھلانے عبرت کے لیے کہ دنیا والوں دیکھ لو جو ظالم ہوگا اس کا انجام یہی ہوگا. فرعون بہت بڑا ظالم تھا، آج وہ ظالم مصر کے میوزیم میں لیٹا ہوا ہے. جتنے دنیا میں ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کو عبرت کے لیے رکھا گیا ہے کہ دیکھ لو یہی انجام ہونا ہے. یہ اتنا اہم واقعہ پیش آیا، قرآن میں بیان ہوا، لیکن اس کو بھی قرآن نے اہم نہیں بتلایا. اہم کیا بتلایا قرآن نے؟ جب محبوب رب العالمین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مکہ المکرمہ کے اندر کہ اہم چیز کیا ہے. آخرت کے دن کے بارے میں جب صحابہ نے سوال کیا، پوچھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کے صبح کے وقت بیان کرنا شروع کیے، مرنے کے بعد کے احوال کو بیان کرنا شروع کیے. ظہر کا وقت آ گیا اور پھر ظہر کی نماز پڑھ کر کے پھر صحابہ کو اللہ کے رسول نے روک لیا مسجد میں کہ سب کے سب مسجد میں رکے رہو. سب صحابہ مسجد میں رکے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پھر بیان کرنا شروع کیا آخرت کے احوال کو، آخرت کے واقعات کو، کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیسے حساب و کتاب ہوگا، کیسے محشر کا سما ہوگا اور کیسے دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیسے ان کا حساب و کتاب اور میزان تولا جائے گا. یہ اتنا اہم اور ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے تھے، اور اس کو قرآن عظیم الشان نے اس واقعے کو سب سے اہم بتلایا. فرمایا ام یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ اے محبوب نبی، آپ سے آخرت کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوگا مرنے کے بعد. عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑی خبر فرمایا. کائنات کے اندر کتنے واقعات پیش آئے، دنیا کے اندر کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں اور پیش آئیں گے. ہم کتنے خبروں میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ خبر بہت خطرناک ہے، بہت بڑی ہے، امریکہ میں یہ پیش آ گیا، بہت بڑی خبر ہے، آج انڈیا کے اندر یہ ہو گیا، بہت بڑی خبر ہے. لیکن قرآن کے اوراق کو جب اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن کے پنے کو پلٹ کر کے جب پڑھتے ہیں، تو سب سے بڑی خبر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، قیامت کی ہولناکی کو سب سے بڑی خبر فرمایا ہے کہ سن لو، سب سے بڑی جو خبر پیش آنے والی ہے وہ قیامت کی ہولناکی ہوگی، آخرت کا دن ہوگا. یہ تمہارے لیے سب سے بڑی خبر ہے. اسی لیے تو قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ منظر میں، پس منظر میں اس کو بیان کیا ہے، فوکس کیا ہے، بتلایا ہے لوگوں کو کہ جان لو قیامت کی ہولناکی کو. کہیں فرمایا القاریۃ ما القاریہ، سن لو جب آ جائے گی اکھاڑ دینے والی چیز، سب چیزوں کو اکھاڑ دے گی. کہیں اللہ نے فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ، لوگوں کو ہلا دینے، جھنجھوڑ دینے والی چیز جب آ جائے گی، لوگ تباہ ہو جائیں گے، تہو بالا ہو جائیں گے. کہیں اللہ نے فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان یہ ٹوٹ کر کے روئی کی گالوں کی طرف اڑ جائے گا ہواؤں میں. کہیں فرمایا اذا السماء انفطرت، کہیں فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا اور سمندر میں پھینک دیا جائے گا. یہ پس منظر ہے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے. کہیں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ یہ زمین جس کو تم صحیح سلامت دیکھ رہے ہو، یہ زمین اس طرح سے ہلے گی اور زلزلہ ہوگا، زمین میں برپا ہوگا. اذا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ یہ زمین بھی بات کرے گی اور لوگوں کے کیے ہوئے کارنامے کو بتلائے گی کہ ہماری زمین کے فلاں حصے پہ فلاں نے یہ گناہ کیا تھا. وہ تمام خبریں سنائیں گی.
یہ اس طرح کا پس منظر کو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، جھنجھوڑا ہے، تاکہ آخرت کا یقین، آخرت کا استحضار، آخرت کا علم ہمارے دل، ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہو جائے. اور یہ جب پیدا ہو جائے گا تبھی ہمارے اندر سدھار آئے گا. جب کسی سے ہم ڈریں گے، جب کسی کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہمارے اندر پیدا ہوگا، تبھی تو ہم اس سے اس کی تیاری کریں گے. اور جب ہمارے اندر سے یہی چیز ختم ہو جائے گی، پھر جو چاہیں ہم کریں. اسی لیے آخرت کا یقین بیٹھانے کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کا یقین ہمارے اندر بیٹھ جائے، اس کا استحضار بیٹھ جائے. اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ تذکرہ کریں، سنیں، آخرت کو پڑھیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں. جماعت میں وقت لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ وقت لگ جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے نوجوانوں کے دل و دماغ کیسا بدل جاتا ہے، کہاں کس طرح سے وہ رہتے تھے. لیکن کچھ وقت کچھ لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت نصیب ہو جاتی ہے، معیت نصیب ہو جاتی ہے، کچھ وقت لگ جاتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ، تو کتنا ذہن، دل و دماغ بدل جاتا ہے. یہ اسی لیے اس کی ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں آخرت کا استحضار ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اللہ تبارک